بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ اور بالخصوص اس کا عشرہ اولیٰ نہایت ہی عظمت و اہمیت اور فضیلت و منقبت کا حامل ہے۔ اس مہینے سے متعلق متعدد نیک اعمال ہیں۔ انہی خصوصی اعمال میں سے ایک عمل تکبیر تشریق بھی ہے، جو ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سال بھر میں صرف 23 نمازوں کے بعد اس تکبیر تشریق کو پڑھا جاتا ہے۔ تکبیر تشریق کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جانور لے کر پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے بس تیار ہی ہیں، تو انہوں نے اس اندیشے سے کہ مجھے پہنچنے میں اگر ذرا سی دیر ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر ڈالیں گے، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم کو متنبہ کرنے کے لیے دور سے ہی پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل کو فدیے کے جانور کا علم ہوا تو انہوں نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ البحر الرائق۔ تو اس طرح تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جیسا کہ کنز العمال میں ہے۔ تکبیر تشریق کی مشروعیت اس وقت کی تعظیم کے لیے ہے جس میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کی شروعات یوم عرفہ سے ہوتی ہے کہ اس دن حاجی عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں۔ بدائع الصنائع۔ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہم اللہ کا یہی مسلک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ تکبیر تشریق ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مسافر ہو یا مقیم، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، آزاد ہو یا غلام، جماعت سے نماز پڑھنے والا ہو یا منفرد۔ البتہ ان دنوں کی کوئی نماز چھوٹ جائے تو بعد میں اس کی قضا کے وقت تکبیر تشریق پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح پہلے کی کوئی قضا نماز جو کہ واجب الادا تھی، اسے ان دنوں میں قضا کرے تو بھی تکبیر تشریق نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ تکبیر مرد متوسط بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی، تبیین الحقائق اور فتاوی عالمگیری میں مذکور ہے۔ بہت سے لوگ اس میں غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں، یا تو پڑھتے ہی نہیں یا مرد ہو کر آہستہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کا درمیانی طریقے پر بلند آواز سے پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ تکبیر تشریق کا کہنا خواتین کے لیے بھی مشروع ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا، لیکن اس میں عام طور پر بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ خواتین کو تکبیر تشریق پڑھنا یاد نہیں رہتا، بلکہ اس کا رواج بہت کم ہے۔ اگرچہ تکبیر تشریق خواتین پر واجب ہونے کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں، بعض واجب اور بعض مستحب کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ خواتین بھی ان ایام میں تکبیر کہیں، لہٰذا خواتین کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے اور انہیں یہ مسئلہ بتانا چاہیے۔ خواتین اپنے گھروں میں جس جگہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پر یہ دعا لکھ کر لگا لیں تاکہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد فوراً یاد آ جائے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عورتیں آہستہ آواز سے یہ تکبیر کہیں گی۔ فرض نماز کے بعد فوراً تکبیر تشریق کہہ لینی چاہیے،
لیکن اگر دعا مانگتے ہوئے کسی کو یاد آئے تو اسی وقت پڑھ لے، واجب ادا ہو جائے گا۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جب تک قبلے سے سینہ نہ پھرا ہو اور نہ کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے نماز کی بنا ممنوع ہو جاتی ہے، اس وقت تک یہ تکبیر کہی جا سکتی ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں مصرح ہے۔